الدرس في قصة ابن آدم عليه السلام وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا اپنے پاک پیغمبر اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی امت پہ بنی ابن آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ جو ہے وہ ذکر فرمائیں. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں ایک لفظ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. تو بالحق کا جو لفظ ہے اس سے یعنی یہ تحقیق سمجھیں کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، کوئی حکایات نہیں، کوئی روایات کاذبہ مکذوبہ نہیں، بلکہ سچ بات. اسی لیے قرآن نے جہاں بھی فرمایا ان ھذا لہو قصص الحق ذالک عیسی ابن مریم قول الحق. جہاں بھی ہے چونکہ جو چیز اللہ نے خبر دی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں. اور دوسرا اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیغمبر کی بات جو ہے وہ اللہ کے وحی سے ہوتی ہے کہ اتنا واقعہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا رہے ہیں تو دلیل صداقت اور حقانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا نبی سچا نبی، کیونکہ یہ خبر کون بتا سکتا. اور ویسے بھی یعنی آپ دیکھیں کہ اگر قرآن مقدس ان واقعات کو ذکر نہ فرماتا تو کون بتاتا؟ کیا ذرائع تھے؟ باقی جتنی سابقہ کتب تھی ان میں تو تحریف ہو گئی، ان کا تو اعتبار ہی ختم ہو گیا نا، اعتماد ہی ختم ہو گیا. وہ تو محرف ہو گئی، مبدل ہو گئی، اور بلکہ اب تو اصل تورات یا اصل انجیل کا ملنا بھی گویا ناپید ہے. تو اس لیے ایک لفظ نے یہ بات کر دی کہ ایک تو یہ واقعہ حق ہے اور بیان کرنے والا بھی محمد مصطفیٰ ہے، اور اللہ کا نبی نہیں بیان کرتے الا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کے بعد آیا تھا اذ قربا قربانا
قربان کہتے ہیں ما یتقرب الی اللہ، یعنی جس کے ساتھ آدمی اللہ کا قرب ڈھونڈے، کہ آدمی خیرات کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہو، تقرب نصیب ہو۔ اور پھر وہ واقعہ ابھی ہم نے الحمدللہ کر لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو ان کا اس کو کہتے ہیں اختلاف بطون، کہ جو ایک حمل میں بچے پیدا ہوتے وہ آپس میں حقیقی بھائی، جو دوسرے بطن میں پیدا ہوتے وہ آپس میں حقیقی ہوتے، ان کے ساتھ ان کا رشتہ آپس میں ہو کہ اس کا لڑکا پہلے بطن والا دوسرے بطن کی لڑکی سے شادی کر دے۔ تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، خدا کی قدرت ہے کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اب اصول یہ تھا کہ حابیل کی شادی جو ہے وہ قابیل کی بہن سے ہو، اور قابیل کی شادی جو ہے وہ حابیل کی بہن سے ہو، لیکن قابیل نے کہا کہ نہیں، میں تو اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، انہیں سمجھایا کہ بھئی ایسی بات نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ بطون اختلاف البطون ہے، جیسے اختلاف النسب ہوتا ہے، اختلاف دارین ہوتا ہے، یہ اختلاف البطون کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ہر حال میں اپنی بہن سے شادی کروں۔ اب وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک حل نکالا کہ بھئی تم دونوں اللہ کے راستے پہ خیرات کرو، صدقہ کرو، دعا مانگو، جس کی خیرات قبول ہو جائے گی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گی۔ تو بہرحال انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ تو حابیل چونکہ مال مویشی رکھتا تھا، وہ اپنے مویشی میں سے، مال میں سے بہترین دمبا جو ہے اس نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا۔ اور ویسے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں جب دینا ہو تو بہتر سے بہتر مال، کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو اور بہتر بھی ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی اپنی محبوب چیز۔ اسی لیے پہلے علماء اور اولیاء اللہ اور بزرگ جو تھے، یعنی وہ قربانی کے لیے بکری یا بکرا یا دمبا یا جو بھی جانور ذبح کرتے، اس کو پہلے سے پالتے، اس کی حفاظت کرتے، اس کو کھلاتے، اس کو پلاتے، اس کو نہلاتے، تاکہ وہ بالکل تیار ہو جائے گی قربانی کے لیے۔ تو حابیل نے تو بہترین دمبا پیش کیا، قابیل نے کیا کیا کہ کوئی تھوڑے سے جو اور کوئی تھوڑے سے گندم کے سٹے وٹے لے کے اس نے وہ بھی رکھ دیے۔ اب جناب قاعدہ یہ تھا کہ آگ اترتی تھی، جس کو آگ کھا جائے قربانی منظور، نہ کھائے تو قربانی نہ منظور۔ تو آگ آئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی مسترد ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، بلکہ وہ اور حسد میں مبتلا ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اہل علم نے، کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے آسمانوں میں جو ہوا ہے وہ بھی حسد ہے، اور زمین پر جو پہلا گناہ ہے وہ بھی حسد ہے۔ حسد کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی چیز کو دیکھ کے جلنا، کڑنا اور یہ تمنا کرنی کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ ایک ہوتا ہے غبطہ، کہ کسی چیز کو دیکھ کر آدمی یہ کہے کہ اچھا اللہ تمہیں بھی مبارک کرے کہ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، یہ غبطہ ہے، یہ جائز ہے۔ حسد جو ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ حسد گویا اللہ کی تقدیر کا بھی انکار ہے کہ اگر اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے تو تم کون اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، ایک کو بدصورت بنایا ہے، ایک کو گورا بنایا ہے، ایک کو کالا بنایا ہے، اس کی حکمت ہے۔ آمنا باللہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اب دیکھیں نا کہ بعض ملک جو ہیں، افریقن ممالک جو ہیں، سارے کالے ہوتے ہیں، اور بعض ممالک جو ہیں جتنے ٹھنڈے ملک ہیں جیسے ترکیہ ہے اور ممالک ہیں، تو وہ ٹھنڈے ملک جو ہیں، یورپ ہے اور چیزیں، وہ گورے ہوتے ہیں۔
تو یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے. اور یہاں سردی گرمی دونوں ہوتے ہوں کہ 6 مہینے سردی وہ گندم گون ہوتے ہیں، ان کا گندمی رنگ ہوتا ہے، کوئی گورا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں اعتراض کرنے والا کون؟ تو سب سے پہلا حسد آسمانوں میں حسد تھا کہ ابلیس لعین نے حسد کیا آدم علیہ السلام کی عزت پہ، عظمت پہ، رفعت پہ، کہ اللہ نے اس کو اونچا کر دیا، مٹی سے پیدا کر کے اونچا کر دیا. اور پھر سارے ملائکہ کو حکم دے کے اس کو مسجود الملائکہ بھی بنا دیا، اور پھر اس سے بیوی پیدا کر کے جنت میں بھی ٹھہرا دیا. تو وہ حسد میں آیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اللہ نے مجھے ایک چمکتی ہوئی چیز سے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ سے نظام عالم جو ہے وہ سارا آگ سے چلتا ہے. حتیٰ کہ انسان کے بدن میں اگر حرارت غریزی ہو تو وہ زندہ ہے، اگر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تو کہتے ہیں جی اب بچنے کی کوئی امید نہیں، اب ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، اب وہ حرارت ہی ختم ہو گئی ہے بدن میں. تو وہ اس کو بھی حسد ہوا. اور زمین میں قابیل کو بھی حسد ہوا اپنے بھائی پہ کہ دیکھو اس کو خوبصورت لڑکی ملے گی اور اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، وہ بھی حسد میں. تو یاد رکھیں کہ اول ذنب، سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا ہے وہ بھی حسد ہے، اور جو زمین میں ہوا وہ بھی حسد ہے. اس لیے حسد سے بچا کریں. اور حضور کا حکم ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. خبردار ایک دوسرے پہ حسد نہ کیا کرو. اگر اللہ نے کسی کو اولاد خوبصورت دی ہے، صالح کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. کسی کا گھر اچھا ہے، کسی کی گاڑی اچھی ہے تو کہ اللہ مبارک فرما، آتنا خیر من، ہمیں بھی عطا فرمائیے اور اس سے بھی بہتر عطا فرما دے. آپ تو قادر ہیں اس بات. تو بہرحال یعنی ایک بات سمجھ آ گئی کہ پہلا گناہ آسمان میں جو ہوا حسد، اور زمین میں جو ہوا وہ بھی حسد ایک. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ پہلا فتنہ جو آسمان میں ہوا ہے وہ بھی عورت، اور جو زمین میں فتنہ ہوا وہ بھی عورت. سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت ہے. اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے یہاں یہ فرمایا کہ عورتوں کا خیال رکھو، عورتوں کے ساتھ حسن عشرت ہو، حسن معاشرہ ہو، واستوصوا بہن خیرا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء. اور آپ نے فرمایا کہ ناقصات العقل ہونے کے بعد کہ عورت ناقص عقل ہے، لیکن کتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو غلام بنا دیتی ہے، پاگل بنا دیتی ہے، بے وقوف بنا دیتی ہے. کہ بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے بادشاہ جو دشمن کے تلواریں جن کو نہ جھکا سکی، عورت کے قدموں میں جھک گئے. بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو لوگ جو تھے یعنی کبھی اپنے کسی دشمن سے مرعوب نہیں ہوئے، لیکن عورت کی وجہ سے ختم ہو. اور جو بادشاہ عورتوں کے مصیبت میں پڑ گئے وہ ان کا کچھ بھی نہ رہا، پھر سب کچھ ختم. تو آسمانوں میں بھی جو آزمائش ہے وہ بھی عورت ہے کہ وسوسہ تو شیطان نے ڈالا تھا نا، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم اور حوا کو کہ بھی اگر آپ یہ درخت کا پھل چکھ لیں گے نا وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نکلیں گے ہی نہیں. اور قسمیں بھی کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. لیکن اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام پھر بھی رکے ہوئے تھے، لیکن بی بی حوا نے آہستہ 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 بہلا کے بہلا کے بہلا کے حتیٰ کہ راضی کر لیا اور درخت کا پھل جو تھا وہ کھا بیٹھے. تو وہاں بھی آزمائش میں ڈالنے والی عورت تھی. حالانکہ ایک پیغمبر کی بیوی ہے،
پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور اتنی بڑی آزمائش ہوئی کہ جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا فبدت لہما سوآتہما، حتیٰ کہ آپ کا سطر کھل گیا، بی بی کا سطر کھل گیا، فتفقا یخصفان علیہما من برق الجنہ، اب درخت کے پتوں کو پکڑ پکڑ کے کاٹ کاٹ کے ورنہ سطر چھپا رہے ہیں، تو یہ شیطان کا حملہ شیطان نے کیا، وسوسہ شیطان نے ڈالا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسی لیے قیامت میں شیطان کہے گا نا جب جہنم میں جائیں گے تو سارے کہیں گے بدبخت آ گئے جیسے ہمیں برباد کیا، تو کہے گا ٹھہرو ٹھہرو پہلے بات تو سنو، بھائی اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، تمہیں دعوت دی، حق کی طرف بلایا، تم نے ان کی بات نہیں مانی، اور دعوتکم، اور میں نے بھی دعوت دی، تم نے میری بات مان لی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انی دعوتکم فاستجبتم لی ولا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میں نے ٹھیک ہے ایک جھلک دکھائی، پیچھے تو تم لگ گئے نا، میں نے ایک گانا سنایا، ناچنے تو تم لگ گئے نا، میں نے ایک دھن بجائی، پاگل تو تم ہو گئے نا، میں نے بازاروں پہ غلاف ڈلوا دیے تو عورتوں کو لے کے تو تم وہاں پہنچ گئے، میں نے زنا کا تمہیں تقاضا کیا، مزہ تو تم نے اٹھایا، تو آج مجھے پکڑتے ہو۔ لوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے، تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، آگے گناہوں میں مبتلا کرنے والا تو نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو اس لیے آسمانوں پہ بھی جو آزمائے، اور اسی سے علماء نے ایک اور سبق بھی دیا، انہوں نے کہا یاد رکھو کہ شیطان کا جو سب سے پہلا حملہ ہوا وہ کیا تھا کہ آدم و حوا کے کپڑے اتر گئے۔ وہ آج بھی اولاد آدم پہ جو حملہ کرتا ہے سب سے پہلے یہی حملہ ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے اتارو، اس لیے وہ عورتیں بھی ننگی ہیں اور مرد بھی ننگے ہیں، عورتیں بھی حریاں ہیں اور مرد بھی حریاں ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں کہ جو گویا کہ نہیں پہنے ہوئے، رب قاسیات عاریات، حضرت میں کتنی ایسی عورتیں ہوں گی جو براہ لباس پہنے ہوئے لیکن وہ حریاں ہیں، ایک ایک انگ نظر آ رہا ہے، ایک ایک جسم کا عضو نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں بھی شیطان وہی حملہ کرتا ہے، سب سے پہلے آدمی مرد اور عورت کے لباس اتارتا ہے، جب لباس اتر گئے تو باقی باتیں خود بخود ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں بھی جو فتنے کی آزمائش بنی عورت تھی۔ اچھا، اور دنیا میں بھی جو سب سے پہلی فتنہ بنی وہ عورت تھی کہ حابیل اور قابیل کا جھگڑا کس میں تھا؟ یہی تو تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جھگڑا بھی عورت کا تھا۔ تو اس لیے آدمی کو حسد سے بھی اور عورتوں کے فتنے سے بھی بچنا چاہیے۔ عورتوں کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں 3 فتنے ہیں، زن، زر، زمین، یعنی پہلے زن عورت، سب سے پہلا فتنہ عورت، اس کے بعد زر دولت، پھر زمین، یہ 3 جو ہیں یہ سبب ہیں تمام فتنوں کے، تمام جھگڑوں کے، تمام قتل کے، تمام مقاتلے کے، تمام فساد کے، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ جھگڑا ہے۔ اور اللہ کی یعنی قدرت دیکھیں، اور تینوں میں حرف زا آتا ہے، زن، زر، زمین، اسی طرح زنا۔ تو اس لیے آدمی کو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں گھروں کے اندر آدمی بڑا سمجھدار ہے، بڑا ماشاءاللہ جبار ہے اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن بیوی ایسا چکر چلائے گی، مجال ہے وہ اپنی لڑکیوں کے رشتے وہاں کرے گی جہاں عورت چاہتی ہے، خاوند کو نہیں کرنے دے گی، اور ایسے چکر چلائے گی کہ ماشاءاللہ اگر بیوی کے رشتے دار آئے تو جناب 20 کھانے پک رہے ہیں، اور خاوند کا کوئی رشتے دار آئے تو نوکر کہہ کے اس کو روٹی دے دو کہ اب گلے پڑ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں صبح شام۔
تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ حابیل نے کتنی بڑی بات کی، اسے کہا لا اقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بھائی حسد میں مبتلا نہ ہو، میرے بس میں تو نہیں، میں نے تو اللہ میاں سے نہیں کہا کہ میری قربانی قبول کرو اور اس کی نہ کرو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما حسر کے لیے ہے کہ قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے لیکن کس سے؟ جو اپنے مالک سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو اس لیے حضرت حابیل نے بھی یہی کہا کہ بھئی تم کیوں حسد کر رہے ہو؟ قربانی اگر قبول ہوئی ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے ڈر سے اللہ کی پسندیدہ چیز، مقبول چیز پیش کی، تم نے جان چھڑانے کے لیے وہاں چونکہ تمہارے اندر خوف خدا نہیں تھا، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ لیکن اس نے کہہ دیا تھا نا کہ لأقتلنک۔ اب حضرت حابیل نے پھر اور بات کی، اس نے کہا دیکھو بات سنو، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک۔ انہوں نے کہا قابیل دیکھو، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھو گے، ہاتھ بڑھاؤ گے، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں، میں صبر کروں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، تم اگر مجھے ہاتھ بڑھاؤ قتل کرنے کے لیے میں نہیں کروں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ وہی متقین کہا گیا، متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ تو میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، لہذا میں تو کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ہاتھ بڑھاؤں یا ارادہ کروں تمہیں قتل کرنے کا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر ایک یعنی اشکال ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ کو قتل کرنا چاہے خدا نہ خواستہ تو آپ دفاع میں اس کو قتل کر سکتے ہیں، یعنی آپ کسی کو خود نہ قتل کریں، لیکن کوئی آدمی آپ کے گھر میں گھس آئے، ڈاکہ مارنا چاہے، آپ کو لوٹنا چاہے، آپ کی عزت لوٹنا چاہے، من قتل دون عرضہ ومالہ فہو شہید، حضور نے فرمایا اگر وہ لڑے اور مارا جائے وہ تو شہید ہے۔ تو اللہ نے یہ تو ہمیں اجازت دی ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اسی طرح میں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر اس نے تجاوز کیا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو، لیکن اتنا جتنا اس نے کیا ہے۔ تو اسی لیے اب ایک آدمی اپنے گھر میں ہے، چہار دیواری ہے، دروازے بند ہیں اور ڈاکو اندر پھلانگ کے آ جاتے ہیں، گن پوائنٹ پہ لوٹنا چاہتے ہیں، تو وہاں یہ تھوڑا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، اپنا دفاع کرنے کا حق ہے اس کو، اور اس دفاع میں اگر وہ مارا بھی جائے گا تو شہید ہوگا، اور آنے والا ڈاکو اگر مارا جائے گا تو وہ مردود ہوگا، وہ شہید نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ بھئی حضرت حابیل کا یہ کہنا کہ اگر تم نے ہاتھ بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے میں تو نہیں بڑھاؤں گا، حالانکہ اس کو بھی تو حق تھا۔ تو اس کے دو جواب دیے علماء نے، ایک جواب تو دے دیا کہ بھئی ایک ہوتی ہے رخصت اور ایک ہوتی ہے عزیمت، جیسے قرآن میں إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔
آپ کو بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اگر بدلہ چھوڑ دیں اور صبر کریں تو صبر کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو عزیمت تو یہ ہے کہ صبر کریں، اور اجازت یہ ہے، رخصت یہ ہے کہ دفاع کر سکتا ہے۔ تو حابیل نے عزیمت پہ عمل کیا کہ بھائی تم لاکھ ہاتھ بڑھاؤ، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں شاید دفاع کرنے کی اجازت ہی نہ ہو، کیونکہ ہر شریعت کا اپنا قانون ہے۔ تو اس لیے حابیل نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، اور یہاں اشارہ بھی کر دیا کہ رب وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، جلانے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، ہر چیز اس کے ذمہ ہے، میں تو اسی سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل اپنی بات پہ اڑا رہا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اور اس کے بعد پھر ایک آیت درمیان میں ہے، انی اريد ان تبوء بإثمی وإثمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ اب یہ آیت بھی سمجھیں، یہ بھی مشکل آیت ہے، اس میں بھی اشکال ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ بھی تجھ پر اور تیرا گناہ بھی تجھ پر، اور جب میرا گناہ بھی تجھ پہ ہوگا اور تیرا گناہ بھی تجھ پہ ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا کہ تو پھر جہنم میں جائے گا، اور یہ جہنم میں جانا ظلم کرنے والوں کا، ذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی تو سزا یہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اب مشکل یہ ہے کہ بھئی اس کا گناہ تو اس کے سر ہے، لیکن انی اريد ان تبوء باسمی، اور میرا گناہ بھی، تو حابیل کا کون سا گناہ؟ بات سنا ہو گیا تھا کہ میرا گناہ بھی تیرے ذمہ اور تیرا گناہ بھی تیرے ذمہ، تو بھئی یعنی اس میں حابیل کا کون سا گناہ ہے جو اس کے ذمہ ہے؟ حابیل تو کہہ رہا ہے اس کو باقاعدہ کہ بھئی انما يتقبل الله من المتقین لئن بسطت لي يدك تقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمین۔ پھر یہ کہنا کہ انی اريد، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تیرے سر لگے اور تیرا بھی تیرے سر لگے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ بھئی یہ تو ہے کہ میں ارادہ قتل نہیں کر رہا نا، لیکن اگر میں بھی ارادہ قتل کر لیتا تو وہ گناہ ہوتا، تو وہ گناہ بھی تیرے سر کے، چونکہ میں تو ارادہ نہیں کر رہا، تو لہذا وہ گناہ بھی میرا، کیونکہ اگر میں ارادہ کرتا تجھے قتل کرنے کا تو گناہ ہوتا، لیکن میں نے نہیں کیا، تو لہذا وہ گناہ بھی تیرے سر ہو۔ ایک تو علماء نے یہ جواب دیا، اور دوسرا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ بھی قیامت والے دن جو حدیث مبارک میں ہے کہ ظالم و مظلوم کو جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو ظالم سے اس کی نیکیاں چھین کے مظلوم کو دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اب اللہ حکم دیں گے کہ اچھا یہ مظلوم جو ہے اس کے جو گناہ ہے زندگی والے، ان کا گناہ بھی اس کے اوپر رکھو۔ تو حابیل کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میرے گناہ ہیں، میری غلطیاں ہیں، میں بھی تو انسان ہوں نا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے گناہ بھی تجھ پہ رکھے جائیں، تاکہ تو ظالم ہے اور مظلوم کے گناہ تجھ پہ رکھے جائیں۔
اس لیے انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، اور جب تیرے گناہ بھی تیرے گلے، میرے گناہ بھی تیرے گلے میں، نتیجہ کیا ہوگا کہ تو جہنمی ہوگا۔ اور جہنم کیوں ہوتی ہے؟ ظالمین کی جزا ہی جہنم ہے، اور تو ظالم ہے، میں تو مظلوم ہوں۔ اس لیے انہوں نے یہ کلمات کہے کہ بھی یا تو قیامت میں جو میرے گناہ ہیں، میری خطا ہے، وہ بھی تجھ پہ اس کے عذاب رکھا جائے، اور یہ ہے کہ بھئی اگر میں ارادہ کرتا تو وہ بھی گناہ ہوتا، لیکن میں نے نہیں کیا، لہذا وہ گناہ مجھ سے تو نہ ہوا، وہ بھی تیرے اوپر۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ اب اس نے اپنے دل جو تھا اس کے تابع ہو گیا، اس کی خواہش جو تھی اس کے تابع ہو گیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فطوعت له نفسه، اس کا نفس جو تھا نفس امارہ، اس نے جو خواہش کی اس کے تابع ہو گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فاصبح من الخاسرین۔ اب مفسرین نے لکھا ہے، بہرحال قرآن کے الفاظ سے بات تو سمجھ آتی ہے کہ بات ایسی ہوئی ہے۔ جب قتل کر دیا تو اب وہ اس مسئلے میں پریشان ہو گیا کہ بھائی اس کی لاش کا میں کیا کروں، اس کو کوئی سمجھ نہ آ۔ بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر پہاڑوں میں اور ادھر اور ادھر پھرتا رہا کہ کیا کروں، کہاں پھینک، اور جہاں پھینکوں گا کوئی نہ کوئی تو گزرے گا نا، کیا دریا میں بہا دوں، کیا اس کو آگ لگا کے جلا دوں، کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه۔ اللہ نے کوے کو بھیجا۔ ایک کوا بھی یعنی پرانے پرندوں میں ہے، آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی یہ موجود تھا۔ اسی لیے آج تک بھی آپ دیکھیں نہیں کہ کوے سے بھی جاہل عورتیں فال پکڑتی ہیں۔ کوا دیوار پہ بیٹھا ہو نا جی تو کہاں کر کے ہاں آج کوئی گھر میں مہمان آ رہا ہے، وہ بھی کوے سے سبق لیتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک کوا مر گیا تو باقی کوے کٹھے ہوئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہیں گڑھا کھودا، اپنے پنجوں سے گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد اس کو اسی گڑھے میں ڈالا، اوپر مٹی ڈال دی۔ تو اس کو سمجھ آ گیا کہ بھائی میں بھی اسی طرح گڑھا کھود کے بھائی کو دفن کروں اور اس کو چھپا دوں جس کو میں نے قتل کیا ہوا ہے، اور پھر حسرت بھی کرنے لگا کہ ہائے کاش میرے اندر تو اتنا بھی عقل نہیں جتنا کوے میں عقل، میں تو اتنا گیا گزرا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بات یاد رکھو کہ انسان سے جب گناہ ہوتا ہے نا، پہلی سزا یہ ہے کہ عقل کام نہیں کرتی۔ اس لیے شراب کیوں حرام ہے؟ بھئی شربت حلال ہے، انگور 4 کلو کھا جاؤ تو حلال ہے،
لیکن اگر اس کا رس نچوڑ کے شراب بناؤ تو وہ حرام ہو جاتی ہے. سیب کھا جاؤ 10 کلو تو حلال ہے, کیلا کھا جاؤ, مالٹا کھا جاؤ, لیکن جب شراب بنا لو تو حرام ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ الخمر ما خامر العقل, کہ وہ عقل جو ہے نا اس کو ظاہر کر دیتی ہے. تو جب آدمی میں عقل نہ رہا تو پھر تو حیوان بن گیا نا. جب انسان میں عقل نہ ہو, عقل سے تو شرف ہے, عقل چلا گیا ہے, اب اس کو نہ بہن کی تمیز ہے, نہ بیوی کی تمیز ہے, نہ کوئی حلال کی تمیز ہے, نہ حرام کی تمیز ہے. اسی لیے اس کا نام الخبائث ہے کہ یہ برائیوں کی اور خباثتوں کی جڑ ہے, ماں ہے. سارے گناہ اس سے پیدا ہوتے. شراب پیے گا تو پھر حرام بھی کھائے گا, شراب پیے گا پھر زنا بھی ہوگا, شراب پیے گا تو اس کے لیے پیسہ بھی لٹے گا, شراب پیے گا تو پھر ڈاکے بھی مارے گا. کیوں؟ عقل جو چلی گئی. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو نقد سزا تو یہ ملتی ہے کہ عقل ختم ہو جاتی. اور اس کو دوسرے کچھ علماء نے یوں بھی سمجھایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الزانی حین یزنی وہو لا یؤمن, کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے. اسی طرح ہر گناہ کرنے والے کا ایمان نکل جاتا ہے. تو عقل تو ایمان والے کی ہوتی ہے. اگر ایمان نہ ہو تو اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ تو جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کافروں کے بارے میں کہ سنتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, لیکن اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں, بل هم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے. جانور بھی اپنے گھر کو ڈھونڈ لیتا ہے, جانور بھی اپنے چلانے والے کی آواز کو سن کے آ جاتا ہے. یہ اپنے اللہ کی آواز پہ نہیں آتے, رسول کی آواز پہ نہیں آتے, اللہ کے گھر کو نہیں پہچانتے. یہ تو پھر جب جانور بن گیا تو عقل ختم ہو گیا. تو اس لیے اس کی کیفیت بھی یہ ہو گئی کہ میں کئی بھائی واری سوات آخی ہے. اس کے بعد جب کوے کو دیکھا کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, ہائے کاش میں اس کوے کی طرح بھی عقل نہ حاصل کر سکا. فواری سوات آخی فاصبح من النادمین, فاصبح من النادمین, اب جناب اس کو ندامت, ہائے میں نے کیا کہا. لیکن یاد رکھو کہ ہر ندامت توبہ نہیں ہوتی. وہ ندامت توبہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر آدمی کے اعمال میں تبدیلی آ جائے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. یہ توبہ نہیں ہوتی آدمی کہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ, لاکھ توبہ, کروڑ توبہ, 10 کروڑ توبہ, یہ توبہ نہیں ہوتی, یہ تو مذاق ہے. یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ سگریٹ کی ڈبی بھی جیب میں ہے اور یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ ہے. گناہ تو تیری جیب میں ہے, توبہ کیسے ہے؟ داڑھی مڑا کے کھڑا ہے, یا اللہ میری توبہ میری توبہ, پھر منہ پہ ہاتھ بھی مارا ہے, وہ گناہ منہ پہ کھڑا ہوا ہے ساتھ. یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ تو مخول ہے, ٹھٹھا ہے خدا کے ساتھ. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الاقلاع عن الذنب, کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. والندم علی ذلک, اور اس پہ اس کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا. اور پھر عزم ہو کہ اللہ یعود الی ذلک, پھر میں اس گناہ کی طرف کبھی نہیں آؤں گا. پھر جا کے توبہ قبول ہوتی ہے. تو ندامت کا معنی یہی ہے کہ اس کے بعد بھی تبدیلی ہے. صرف یہ تو نہیں او جی مجھے بڑی شرمندگی ہے, بس دعا کریں, میں نماز نہیں پڑھتا, لیکن یہ بڑی شرمندگی ہے. ایسی شرمندگی کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ یہ کون سی شرمندگی ہے؟ تو اس لیے اس کا نادم ہونے کا معنی یہ نہیں کہ قابل نے توبہ کر لی تھی اس کی توبہ قبول ہو گئی, کیونکہ اگر اس کی توبہ قبول ہوتی تو حضور کی یہ حدیث مبارک میں یہ ذکر نہ ہوتا کہ من سن سنتن سیئتن, کہ جو آدمی برائی کا راستہ تجویز کرتا ہے, بنیاد رکھتا ہے, قیامت تک جو اس برائی پہ چلے گا اس کا گناہ لکھا جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ اول من سن القتل قابیل, سب سے پہلے جس نے قتل کی بنیاد رکھی وہ قابیل تھا. تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ بھی اس میں لکھا جائے گا کہ تم نے بنیاد رکھی
تم نے ابتدا کی ہے، اس لیے اس کی اس ندامت کو توبہ نہیں قرار دیا جائے گا، کیونکہ اگر توبہ ہوتی پھر اس کے احوال تبدیل ہوتے، اس کے اعمال تبدیل ہوتے اور اپنے سابقہ رویے کو وہ چھوڑ دیتا۔ اللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں نے حج کے دن میں تیسرے دن جو ہیں کنکریاں وہ صبح کو سورج نکلنے کے وقت یا نماز اشراق کے وقت میں ماری ہیں۔ میرا بھائی بات یاد رکھیں کہ جتنے احکام ہیں سب اللہ کا فرمان ہے اور اجمالاً قرآن میں موجود ہیں، اور تفصیلاً جو ہیں اقوال رسول اللہ میں، اعمال رسول اللہ میں، افعال رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود۔ اب دیکھیں نا کہ حج آپ کرتے ہیں تو حج کا حکم قرآن میں موجود ہے، للہ علی الناس حج البیت۔ اگر آپ عمرہ کرتے ہیں قرآن میں ہے ومن حج البیت اعتمر۔ آپ جناب عرفات جاتے ہیں قرآن میں ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، جب آپ عرفات سے چلو قرآن میں موجود ہے۔ آپ مزدلفہ میں آتے ہیں واذکروا اللہ عند المشعر الحرام، قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے قربانی کرتے ہیں قرآن میں موجود ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو گوشت کی چمڑے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو تیرے اس تقوی کی ضرورت ہے کہ تیرے دل کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ کیا تھا۔ اسی طرح کنکریاں مارنے کا حکم وہ بھی قرآن میں ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ دو آدمی 12 کو کنکریاں مار کے آ جائے اس پر بھی گناہ نہیں ہے، اگر 13 کو رہ جائے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کنکریاں کا اصل بنیادی حکم تو قرآن میں موجود ہے۔ اب ہے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے بھی اپنی امت کو یہی حکم دیا کہ حج کرنے کے لیے آؤ، اور اگر آپ کا حج تمتع ہے یا حج قران ہے، آپ پر حج یہ تمتع یا حج یہ قران جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک ہے اضحیہ قربانی، وہ الگ چیز۔ تو حضور پاک نے یہ بھی فرما دیا اور نمونہ دکھلا دیا کہ پہلے کنکری مارو، اس کے بعد جو ہے قربانی کرو، اس کے بعد جو ہے سر منڈواؤ، پھر تمہارا احرام کھل جائے گا، کپڑے پہنو، پھر آ کے طواف کرو۔ اچھا، اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں یوں جمع کیا ہے کہ رن ہتھ، رن ہتھ کیا مانا؟ رن رے سے رمی کنکری مارنا، نون سے نہر قربانی کا ذبح کرنا، ہے سے حلق سر پہ اس طرح پھروانا، تو ایسے طواف زیارت کرنا۔ تو انہوں نے اس کو جمع کر دیا کہ یہ ترتیب ہے رن حق، کہ پہلے رمی، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق، اور اس کے بعد طواف۔ یہ علماء خلاصہ بنا دیتے ہیں تاکہ طالب علم کو یاد رہے۔ جیسے علوم ہے نا دنیا میں، جیسے کیمیا ہے، لیمیا ہے، سیمیا ہے، ریمیا ہے، یہ بڑے علم ہیں۔ لوگوں کو تو بس کیمیا کا چکر ہے نا، سونے بنانے کا، اس سے بڑے بڑے علم۔ تو ایک شاگرد جو تھا وہ اپنے استاد کی خدمت میں رہا، کافی عرصہ خدمت کی، اور ایک دن تنہائی میں جب دیکھا کہ استاد میرے اوپر پوری طرح مہربان ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت میرا شوق ہے، یہ ہم نے علوم تو پڑھے ہیں لیکن علم کیمیا جو ہے اور
لیمیا جو ہے اور سیمیا جو ہے اور ریمیا جو ہے، آپ مہربانی کر کے وہ علوم بھی تو ہمیں پڑھائیں نا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس وہ علم ہے۔ تو شاید سمجھ گئے، تو انہوں نے فوراً فرمایا، انہوں نے کہا بیٹا کل سر، انہوں نے جواب دیا کل سر، کیا مانا؟ کاف سے کیمیا، لام سے لیمیا، سین سے سیمیا، رے سے ریمیا، فرمایا سب راز ہیں اللہ کے، جس پہ چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں، نہیں چاہتے تو عطا نہیں فرماتے، کل سر، یہ سب راز ہیں۔ تو اس لیے علماء جو ہے نا، یاد رکھیں، وہ مختلف جملوں میں استاد اپنے طالب کو سبق یاد کرانے کے لیے ایسی باتیں بنا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اب حضور پاک نے پہلے دن 10 تاریخ کو کنکری کب ماری ہے؟ صبح کے بعد۔ آپ نے صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی ہے، لیکن ان کو اجازت دے دی تھی کہ جو نوکری کرنے والے ہیں، رائی ہیں، چرواہے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، ان کو اجازت دے دی تھی کہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ میں چلے جاؤ اور صبح صبح کنکری مار لو تو کوئی حل نہیں۔ لیکن ورنہ سب کے لیے کیا تھا کہ فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک افضل وقت ہے، اور ظہر سے لے کر مغرب تک جائز تو ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ اور دوسرے دن حضور نے حکم دیا کنکری مارنے کا زوال کے بعد، یعنی ظہر کے بعد، سارا دن اور ساری رات۔ اور تیسرے دن بھی حکم دیا کہ زوال کے بعد مارو، لیکن کوشش یہ کرو کہ مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جاؤ۔ اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سامان ساتھ رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا جو ضروری ہوا، اور اس کے بعد عصر کے بعد خیمے سے نکلے، مغرب سے پہلے پہلے کنکریاں ماری اور نکل گئے، کیونکہ جمرۃ العقبہ جہاں ہے اس سے 100 قدم آگے آئے تو مینا ختم، مینا کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا وہ مینا سے نکل گئے، اب چاہے رات کو پہنچے جہاں پہنچے۔ اسی طرح تو آپ نے اگر جمرات جو ہیں وہ 12 تاریخ کو زوال سے پہلے مارے ہیں تو لازماً آپ نے واجب ایک جو ہے اس کو صحیح ادا نہیں کیا تو آپ پر دم پڑے گی، کہ آپ پر دم۔ اچھا آپ کہتے ہیں جی مجبوری، کیا مجبوری تھی؟ کنکری تو مار رہے ہو، وہاں تو کھڑے ہوئے تو مجبوری کس بات کی تھی تمہیں؟ یہ عجیب بات ہے کہ جی مجبوری تھی، کیا مجبوری تھی؟ تم مینا میں کھڑے ہو کر، مانا ہے کہ جان چھڑا رہے تھے تم، کہ صبح صبح مارے نکلیں ہر چھوڑے بس بات ختم کریں ہم۔ اس لیے آپ پر ایک دم ہے، اور وہ دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بکری حدود حرم میں مکے میں لے کے ذبح کرے اور مکے کے غریبوں کو کھلا دے، یہ نہیں کہ اپنے دوستوں کو کھلائے، اپنے حاجیوں کو کھلائے، اپنے یاروں کو کھلا دے، خود کا نہیں۔ الا فقراء مکہ، پابندی ہے کہ مکے کے فقیروں پہ تقسیم کی جائے، تو آپ پر دم ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے جامعہ کے اندر یعنی بڑی مسجد ہے، اس میں اذان ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارا سپورٹس کلب ہے، اس کے قریب ایک مسجد یعنی بطور مصلی ہے، جگہ ہے بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، ہم ادھر سے نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے میرا بھائی، دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا مسجد کے حدود کے اندر آپ داخل ہوئے، صفیں ملی ہیں آپ کی کہ نہیں ملی؟ یہ جو نماز ہے نا جی مسجد حرم میں، اب یہی ہوتا ہے نا کہ میدان میں کھڑے ہیں لیکن اگلی صف ان کو نظر آ رہی ہے، اگلے والے کو پھر اگلی نظر آ رہی ہے، تو کوئی اتصال ہو گیا، کو اتصال نہ ہونے کا سنت کے خلاف ہے، لیکن نماز تو ہو جائے گی۔ آپ اگر اپنے کلب کی مسجد میں کھڑے ہیں اور وہ بڑی مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو آپ کی تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، آپ اپنی وہی جماعت کر لیں، ان کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اپنی بلڈنگ میں کھڑے ہیں، وہ اپنی بلڈنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں، لازماً یا تو اس مسجد میں جائیں اور جا کے صفوں میں ملیں اور نماز پڑھیں، یا پھر اپنی اسی سپورٹس کلب کی جو مسجد ہے چھوٹی اس میں اذان دے کے نماز پڑھ لیں اپنی۔ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو دوبارہ اذان کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پیچھے نماز ہو جائے وہ نہیں ہوتی۔
کہتے جی کہ ایک آدمی نے طواف زیارت نہیں کیا اور طواف زیارت نہ کیا اور اس کے بعد طواف زیارت کے کرنے سے پہلے بیوی سے جماع بھی کر لیا. تو مسئلہ سمجھیں, اگر کوئی آدمی عرفات کے جانے سے پہلے بیوی سے جماع کر لے تو اس کا تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے, حج ہی نہیں ہوگا. لیکن ایک آدمی عرفات بھی کیا, مینا بھی کیا, اس نے کنکریاں بھی ماری, بال بھی کٹائے, قربانی بھی کی, لیکن ابھی طواف زیارت نہیں کیا اور بیوی سے جماع کر لے, حج تو ہو جائے گا لیکن اس کو ایک بڑا جانور دینا پڑے گا. بڑے جانور سے مراد ہے یعنی اونٹ ذبح کرے یا گائے ذبح کرے یا بھینس ذبح کرے, یعنی جس میں 7 بکریاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں بدنہ, اور بدنہ پر زیادہ تعلق جو ہے وہ اونٹ سے ہے, اس کو وہ ذبح کرنا پڑے گا. اور مثلا مشکل یہ بھی حل کرو کہ پہلے طواف تو کرو نا اللہ کے بندے, طواف نہیں کرو گے مثلا وہ تو پھر ہر دفعہ جتنے دفعہ, کیونکہ بیوی حرام ہے جب تک طواف زیارت نہ ہو. تو اس لیے بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ آپ بڑا جانور دے دیں. لیکن بعض ائمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر صرف وہ ایک بکری بطور دم دے دے, کیونکہ وہ حلق کرا چکا ہے, احرام تحلل اول تو اس کا ہو چکا تھا, تحلل کامل نہیں ہوا تھا, اس لیے اس کو صرف ایک دم دینی پڑے گی. لیکن بہتر یہی ہے اللہ اگر پیسے دے تو بڑا جانور دے دو, اور اگر بڑا جانور نہیں دے سکتے ہو تو پھر ایک. اچھا دوسرا یہ بھی دیکھو کہ کیا بیوی بھی طواف زیارت کر چکی تھی کہ نہیں کر چکی تھی, یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا. جب خاوند نے نہیں کیا تو بیوی نے کہاں کیا ہوگا, اگر دونوں نے نہیں کیا تو دونوں پہ بڑا جانور پڑے گا. اور یا بیوی حج پہ گئی نہیں, وہ تو حاجی نہیں تھی تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں, یا بیوی نے طواف زیارت کر لیا تھا خاوند نے نہیں کیا تو پھر سزا صرف خاوند پہ پڑے گی, بیوی پہ نہیں پڑے گی. اچھا دونوں نے نہیں کیا, اب پھر بھی یہ مسئلہ دیکھنا پڑے گا کہ بھی خاوند نے تو جماع کیا, کیا بیوی بھی خوشی سے راضی تھی یا اس نے زبردستی کی ہے. بیوی کہتی رہی میں نے تو زیارت نہیں کیا اور آپ نے بھی نہیں کیا, حرام ہے, حرام نہیں, وہ اس کو اپنا جن چڑھا ہوا تھا شہوت کا, یعنی اس پہ اکراہ کیا ہے اور راضی ہے تو دونوں پہ سزا. اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کی سزا بھی اسی پہ ہے. اسی لیے لازمی بات ہے کہ اللہ کے قرآن کا بھی یہی حکم ہے, فَلْيَتَفَقَّهُ کہ دین کے اندر سمجھ پیدا کرو, اور یہی علماء کا بھی فرمان ہے اور محدثین کا بھی یہی فرمان ہے. وہ فرماتے تھے اپنے فقہا کو کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ, بھئی ہمارا کام تو دوائیں اکٹھی کرنا تھا, اب باقی یہ دوا کس بیماری کی ہے یہ کام فقیہ کا ہے, یہ تم سمجھ سکتے ہو, ہم نے حدیثیں اکٹھی کر لی ہیں, باقی تم سمجھو اور مسائل نکالو اور اس سے بات کرو. تو اس لیے فقہ کے بغیر کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اچھا اگر طواف زیارت کر لیا دونوں لیکن حلق نہیں کیا, پھر جماع کر بیٹھے ہیں تو ایک بکری دم دینی ہوگی, اس پہ وہ بڑا جانور نہیں پڑے گا. اچھا عجیب واقعہ پیش آیا. حضرت عبداللہ ابن عمر جب طواف زیارت کر کے گئے, کیونکہ ان لوگوں کو حلال سے شرم نہیں تھا. آج ہمیں مصیبت یہ ہے کہ حرام سے شرم نہیں ہے, حلال سے ہم بڑا شرم کرتے ہیں. وہ لوگ مسلمان تھے, حلال سے کوئی ہے, تو انہوں نے بیوی سے کہا بھی میری خواہش ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے خواہش ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بیوی ہوں, لیکن میں نے تو ابھی بال نہیں کٹوائے, مجھے تو یاد ہی نہیں رہے مینا میں بال کٹانا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کوئی بڑی بات نہیں, تو انہوں نے اس کے بال آخر میں لے کر دانتوں سے کاٹ ڈالا. اب تو کٹ گئے. ہم نے کہا جی ہاں بال کٹ گئے. تو انہوں نے کہا بال کاٹنا ضروری ہے, ضروری تو نہیں کینچی سے کاٹو, کسی چیز سے کاٹو.
اچھا، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ نطفن خرکن ہرکن ہلکن کس، کسی طرح بھی وہ بال کاٹ لے، آگ لگا دے تب بھی احرام سے نکل جائے گا۔ وہ تو ان کے نزدیک مسئلہ بڑا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 بال جو ہیں ان کو ایسے کھینچ لے، توڑ ڈالے، احرام سے نکل گیا، یا 3 بال کاٹ دیے تب بھی احرام سے نکل گیا، یا کچھ نہیں، اس نے تیلی جلا کے 3 بال جلا ڈالے ہیں، اس نے کہا تب بھی وہ احرام سے نکل گیا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لیکن یاد رکھو وہ بھی یہ کہتے ہیں احرام سے نکل گیا دم نہیں پڑے گی، یہ نہیں کہتے کہ ایسے کرو، بات سمجھا کرو۔ وہ بھی کہتے ہیں اگر اس نے کر دیا تو مقصرین میں تو داخل ہو گیا نا، لہذا دم نہیں پڑے گا، ورنہ افضل ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ حلق کراؤ، سارے سر کا حلق کراؤ، اور اس کے بعد جو ہے اپنا حلق نہیں کرا سکتے ہو تو قصر کراؤ، اور قصر بھی سارے بالوں کا کراؤ، ورنہ کم از کم 1/4 حصہ یعنی ربع راس جو ہے اس کا قصر ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔